اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا باندھ کے لایا گیا رسیوں سے، حضور جن ہے اس پہ۔ وہ لڑکا بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا، اس کے ماں باپ بھی ساتھ آئے، باپ پردہ ماں کی شان میں اس نے کوئی بے ادبی کر دی تو مفتی اعظم کھڑے تھے، تب حضور دم کر دے، جن ہے اس پہ۔ حضرت مفتی اعظم دم کرنے لگے تو اس نے اپنی اماں کو پتہ نہیں کیا کہا، تو مجھے لے کے جاتی ہے، دیکھ لوں گا میں تجھے۔ ماں کی بے ادبی کی تو مفتی اعظم نے ایک تھپڑ مارا بچے کے منہ پہ، جس پہ جن تھا، رسیوں میں تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ مارنا تھا، جن دور ہو گیا۔ حضور غوث اعظم کے نائب تھے، وقت کے اولیاء کے امام تھے مفتی اعظم۔ اب بچہ صحیح ہو گیا، رسیاں کھل گئیں، گھر چلا گیا۔ شام کو غلاموں سے کہنے لگے چلو اس بچے کے گھر چلے۔ اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو گھر والے باہر آ کے حضور آپ ہمیں حکم دیتے، فرمایا بچے کو بلاؤ۔ بلایا، فرمانے لگے بیٹے سے ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے تھپڑ مار دیا تھا، معافی دے دے۔ کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے تیرا علاج یہ تھا، ایک تو ماں کی بے ادبی کر رہا تھا، دوسرا تیرے اوپر آسیب تھا، تھپڑ نہ مارتا تو آسیب جاتا نہ، اور میرے ایک تھپڑ سے رخصت ہو گیا۔ لیکن مسلمان کو تکلیف دینے کا مطلب نبی پاک کو تکلیف دینا ہے۔ مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی گئیں، میرے دل پہ اتنا بوجھ تھا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی عبادت کی ہے 5 وقتہ، مہربانی کر۔ یہ تھے متقی لوگ، متقی پرہیزگار، ذرا بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ان اولیاء کی محبت ضروری ہے، ان اولیاء کی محبت، ان کا پیار یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، ان کی محبت بڑا کچھ عطا کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، قرب دیتے ہیں۔ اب میں وہ مضمون چھیڑنا نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ چلو پھر صحیح، پھر کسی وقت بات ہو جائے گی۔ اب ہر چند مشاہدہ حق کی ہو گفتگو رہتی بھی نہیں، بادہ و ساگر کہے بغیر۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کے انسان قریب جاتا ہے تو سمجھے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، توجہ ہے میری بات پر، حضور نے ہمارے ذمہ لگایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ فرمایا جب بھی کسی کے پاس جا کے بیٹھ تو اس کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن ہو، اور جب گھر میں کھانے کی دعوت دینا تو اس کو دینا جو متقی پرہیزگار ہو۔ یعنی جا بھی مومن کامل کے پاس اور بلا بھی مومن کامل کو۔ اچھی صحبت، یہ لوگ جو ہوتے تھے نا، ان کی جو زندگی تھی وہ بڑی حسین زندگی تھی، بڑے با کمال، با ذوق، با ظرف لوگ تھے۔ ان ولیوں سے پیار کرنا، محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان ولیوں کی محبت دنیا میں بھی انسان کو نفع دیتی ہے، یہاں بھی فائدہ دیتی ہے ان ولیوں کی محبت، یہاں بھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے 100 قتل کیے۔ کتنے؟ سارے بولیے۔ جب 99 قتل تھے تو یہ بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ جب 99 قتل تھے تو ایک مولانا کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا ہو تیری نہیں ہو سکتی، 99 قتل۔ اس نے کہا چلو معافی نہیں ملتی تو 100 تو پورا کرو نا، اسے بھی مار دیا۔ اب کسی اللہ والے کے پاس گیا، کسی باعمل عالم کے پاس گیا، کہا مولانا 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، رب معاف کر دے گا؟ انہوں نے مسکرا کے چہرہ دیکھا، فرمانے لگے وہ تو بڑا ہی کریم ہے، توبہ سچی کرنا، توبہ کھری کرنا، معاف کر دے گا۔ کہا پھر طریقہ بتائیں؟ یہ بخاری مسلم ہے، یہاں نہیں آنکھیں کھولتے حدیث پڑھتے وقت لوگ، بخاری مسلم ہے۔ اللہ یہاں توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ بولے سارے۔ اس مسجد میں توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر میں، چوک میں، گلی میں، کھیت میں، سب جگہ قبول ہوتی ہے نا؟ میرے رسول کا فرمان سنو، نبی پاک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا اگر توبہ کرنی ہے نا سچی تو وہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ادھر جا۔ کیوں بھلا؟ بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں پر توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ شیطان حملہ کرتا ہے
تو اگر ساتھ کو تربیت کرنے والا بھی ہو نا تو وہ شیطان کے حملے کو توڑ دیتا ہے، اور اگر ساتھ تربیت کرنے والا نہ کوئی ہو پھر انسان توبہ پہ قائم مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر بیٹری کم ہوتی ہے تو چارج کرنے کا سامان بھی انسان کے پاس موجود، موبائل کی بیٹری چارج ہو تو آگے چلتا ہے۔ تو جب انسان کسی اللہ والے سے منسلک ہوتا ہے، اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایمان کی بیٹری اس کی چارج ہوتی رہتی ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، محبوب فرمانے لگے بھائی یاد رکھو، اس شخص نے کہا، اس عالم نے، کہ وہاں فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے، وہاں چلا جا۔ اب توجہ کرنا بات پر، حضور فرماتے وہ جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، پہنچا نہیں تھا، موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ وہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، عذاب کے فرشتے ہم لے کے جائیں گے، ابھی توبہ کی تو نہیں تھی نا، کرنے جا رہا تھا۔ تو رحمت کے فرشتے کہنے لگے جو چل پڑا اس کی ہو گئی، جو نکل پڑا اس کی ہو گئی، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے، چل جو پڑا تو بس ٹھیک ہے، ہو گئی۔ بحث ہونے لگی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رب کریم نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، وہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا کیا بحث کر رہے ہو؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس فرشتے نے فیصلہ کیا خدا کے حکم سے، اس نے کہا اس طرح کرو، زمین ناپو۔ یہ حدیث ہے، میں آپ کو کسی بزرگ کی بات نہیں سنا رہا، بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ بھی کسی کو سنائیں یہ حدیث، آمین تو کہہ دے۔ اللہ کرے تو ہنو جدوں کو پوچھے ہوتے کی لین جان دے ہوتے تسی کو گل دسن والے بن جو، آمین تو کہہ دے۔ تسی کوئی رٹا لایا ہے، میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، ادو اگے بھی نکلو تہاڈی مہربانی۔ آج جمعہ پڑھے ہو کہ نہیں؟ اڑا ہن پڑھن ڈے ہو، پڑھے ہو نا یہ جمعہ؟ چلو پتہ لگ جائے گا تہاڈا، پڑھے ہو نا یہ والا جمعہ؟ مہربانی کرو آپ بھی کو تھوڑا بولنے کی عادت بناؤ، کو بات کر لیا کرو، تو انو سارے ہی سنا کے ٹور جاندے ہیں، سارے ہی۔ مجھے دورہ پڑتا ہے کبھی کبھی، یہ جو میرا مسلک ہے نا، یہ میرا مسلک میرا جنون ہے، میرا مسلک میرا عشق ہے، میرا مسلک میرا نور ایمان ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اور بڑا کھل کھلا کے کہتا ہوں کہ ہم اپنے مسلک میں کمزور نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو، جس نے یا رسول اللہ نہیں کہنا اسے ہماری نسل میں پیدا ہی نہ کر۔ اس لیے کہ ہم نے کچھ سن سنا کے نہیں، ہم نے کھول کے پڑھ کے دیکھ کے پھر مسلک پہ پختگی کی، اور ایمان ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں، کمزوری نہیں ہے ذرا سی۔ تو میں نا میرے گاؤں کا ایک، میں نے کہا کبھی کبھی مجھے دورہ پڑتا ہے، کبھی کبھی گاؤں کا ایک بندے تھے، وہ نا ابا جی کا دوست ہے، وہ ہم چاچا جی کہتے تھے، وہ اکثر میں کہنا محفل میلاد کوئی ایسا مسئلہ اے ماڑیاں نو دینا چاہیے جی، ماڑیاں نو۔ اس کے بچے کا ولیمہ تھا، مجھے بھی دعوت نامہ آیا، میں چلا گیا تو 400-500 بندے کی روٹی، میں کہا چاچا ہن نہیں ہو ماڑیاں نو دیتا، تینوں میلاد دی واری ماڑے یاد آ جاندے نے، آتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا اس وقت تو بحث کرتا تھا غریبوں کو دینا چاہیے، بیوہ کو ہن نہیں تینوں کوئی بیوہ لبھی پورے پنڈ وچ، اے 400 بندے نو تے 50 نال بھی کم ہو جانا سی۔ کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کدی سنیا جے کسی بندے نے جا کسی سیٹھ نو آکھیا ہوئے کہ تو اتنے پیسے نہ لگا غریب کو دے دے، تو جے میلاد دیاں بتیاں لا لئیے تھے سارے نو غریب یاد آ جاندے ہیں، آندے انہیں غریباں نو دے دیو۔ واہ بھائی واہ، بڑا تو عجیب آدمی۔ ہم میلاد کی بتیاں لگا کے یہی تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میلاد کی بتیاں غریبوں کا جشن ہے، اس لیے کہ غریبوں کے رسول تشریف لائے، غریبوں کے رسول، یہ آج غریبوں کا ہی تو دن منایا جا رہا ہے، تو غریب کی بات ہی تو ہو رہی ہے بھائی۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، اس پر میں کوئی بات کرتا، جو سمجھا رہا ہوں پر فی الحال اس کو سمجھے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ، میں انہوں کیا نا، میں کہا چاچا تینوں ہن ماڑے نہیں یاد آئے؟ کہندے تینوں بھی گل نہیں بھولدی پتر۔ میں کہا اسی بڑے پکے ہوں، سانوں مرن تک نہیں بھولنی۔
یہ یاد رہتی ہے ہمیں. اب تیرے پاس کوئی جواب بھی نہیں. اب کرنا جو تسی دسو مینوں دیانتداری نال کدی ویکھیا جے اے اوتھے بھی تبلیغ کرن گئے ہن جا کے انہاں نوں آکھیا ہویا ماڑیاں نوں دیو جی تے جے کدھر لنگر پک جے 11ویں دا کہندے ماڑے نوں دینا چاہیدا تے ماڑے نوں دین ڈایا تینوں کدوں دین ڈایا بھائی تینوں نیڑے بھی نہیں لگن دیندے تیرے جیسے آدمی کو دیتے ہی نہیں تینوں اونجی میں نہیں لگنا. اللہ خیر فرمائے. بہرحال بات دور نکل جائے گی. یہ اور یہ باتیں کار کیوں رہا ہوں؟ تکلیف بڑی ہے, درد بڑا ہے, اندر درد بڑا ہے. یار دیکھو نا, داتا علی اجمیری شہزادے تھے, کہاں سے چلے غزنی سے. داتا صاحب کہتے ہیں 21 دن میں پتے کھا کے گزارا کرتا تھا. سید زادہ شہزادہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. 21 دن روٹی نہیں کھائی اور راوی کا پانی پی کے درخت کے نیچے سو کے بندے نے وقت گزارا اور لوگوں کو ایمان دیا. اتنی لمبی زبان نکال کے تو کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے وہ شرک کا اڈا ہے, تجھے حیا نہیں آئی؟ اور سننے والوں کا تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا؟ حضرت معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ آدمی کو کلمہ پڑھایا ہے. 90 لاکھ. تو کہتا ہے ان کے مزار پہ شرک ہوتا ہے تو کلیجہ نہیں پھٹتا؟ یہ بات سن کے غصہ نہ ہے؟ چپ کر رہے ہم, ہمارے محسنوں کے خلاف تو بولے اور ہم چپ کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے جوانیاں گزار دی, جن کے بڑھاپے ڈنڈے کھا کے گزرے رسول اللہ کے نام پر, دین پھیلایا, اور تو آج آیا 3 بندے تیرے سے مسلمان نہیں ہوئے آج تک, اور تو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ شرک کے اڈے, مجھے خیال ہی نہیں آیا. یاد رکھ, برے صغیر پاک و ہند میں کوئی نبی نہیں آئے. جا 2 نسلیں اوپر اپنے بڑے تلاش کر. کسی کو داتا علی اجمیری نے مسلمان کیا, کسی کو بابا فرید نے مسلمان کیا, کسی کو بہاؤالدین زکریا نے مسلمان کیا ہے, کسی کو میاں میر نے مسلمان کیا. جا جا کے تلاشی لے لے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. اور ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے. بہرحال بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جا رہا تھا ولیوں کی طرف, انتقال ہو گیا. فرشتہ کہنے لگا زمین ناپ لو, زمین. اس نے کہا ناپ لو, ادھر دیکھو. کہنے ادھر جانے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے. یہ حدیث ہے نا بخاری کی, تو کرنا تبصرہ اس پہ کہ ولیوں کے پاس جانے سے بخشش ہوتی ہے کہ نہیں. میں شرطیں بتا چکا, اہرے گہرے کو ہم ولی وہ شرطیں میں بتا چکا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتہ کہنے لگا ناپ لو. اب جب زمین ناپنے لگے نا کہ ولیوں کی طرف زیادہ ہے کہ پیچھے جہاں گھر سے آیا ادھر زیادہ ہے. اور سنو یہ حدیث صحیح کے لفظ ہے. فرمایا اگر ولیوں کی طرف زیادہ ہوا تو جنت میں جائے گا, اللہ والوں کی طرف زیادہ ہوا تو جنت میں جائے گا. امام حسن فرماتے, معمولی آدمی نہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم نے فرشتہ بھی بھیجا اور فرمایا ابھی نا فاصلہ اس کا تھوڑا طے ہوا تھا, زیادہ گھر کی طرف ہی تھا. امام حسن کہتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا چل سمٹ جا, چل سمٹ جا, میرے ولیوں کی طرف ذرا سمٹ جا, ادھر ذرا ادھر سے سمٹ جا, ولیوں کی طرف ہو جا. کہتے خود رب نے زمین ولیوں کی طرف کی, سمٹ گئی جب زمین. فرشتوں نے ناپی اور ناپ کے کہنے لگے اوہو یہ تو ولیوں کی طرف زیادہ ہے. رحمت کے فرشتے اٹھا کے لے گئے. جو ولیوں کی نیت کر کے چلا ابھی پہنچا نہیں تھا, رستے میں مر گیا. جب اس کو اللہ جنت عطا کرتا ہے تو جو کئی سال کسی ولی کے دروازے پہ بیٹھا رہے, جو درجنوں بار کسی ولی کے دروازے پہ جائے, جو سینکڑوں بار جائے, اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں تیرے خیال میں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتے ہیں ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ آج کی گفتگو کا یہ ہے. موضوع تو میں محبت اولیاء بیان کرنا چاہتا تھا پر ساری باتیں رہ گئیں, انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. عرض یہ ہے بھائی کہ متقی پرہیزگار کو اپنا شیخ بنائے, اور جو جن سے تمہارا تعلق ہے وہ تو ہیں ہی, لیکن دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب سے ٹوٹ کے پیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کے نقش قدم چلیں. اور یہ میں نے حدیث پڑھی ہے, واقعہ نہیں سنایا, کہ ولیوں کی جانب اگر تیرا سفر شروع ہو گیا تو سمجھ تیرا جنت کا سفر شروع ہو گیا.
اگر اللہ کے ولیوں کی طرف تیرا سفر شروع ہے تو سمجھ لے تیرا جنت کی طرف سفر شروع ہے۔ رب تعالیٰ نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد